الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام اسلامی بھائیوں، مائیں اور دیگر ہمارے ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا اور جمع فرمایا. جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت اللہ کی بہت بڑی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع کر لے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان عالی موجود ہے: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہونا یہ دنیا کا سب سے مبارک کام ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے اور جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی اس طرح کی محفل و مجلس میں شرکت کا موقع ملے تو اس سے دور جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور لوگ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. یہ در حقیقت محرومی کا ایک سبب اور ذریعہ ہے. چونکہ رمضان کی آمد ہے اور انشاءاللہ ہم عنقریب رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ خیر اور خوبی کے ساتھ ہمیں اس میں داخل فرمائے اور اس کے تمام خیر اور برکات سے اللہ ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان اس مہینے کی آمد کا جذبہ اور جستجو پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے تھے کہ وہ آنے والے اس مہینے کی تیاری کریں اور اس کو عظیم اور بڑا سمجھیں. سنن نسائی کی روایت ہے 2106 کی، اور روایت مسند احمد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے: قد جاءکم رمضان شہر مبارک. تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو مبارک مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ مبارک مہینہ. اتاکم رمضان شہر مبارک. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو مبارک مہینہ ہے. حالانکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی مہینے کی آمد سے پہل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی بات نہیں کیا کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ دیگر مہینوں سے بالکل الگ ہے. اور اس کے لیے تیاریاں ہر انسان کو کیا ہے، ضرور کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان میں رمضان میں اتنی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، اتنے بدلاؤ ہو جاتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک اتنی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن وہ ساری تبدیلیاں ہماری وجہ سے ہوتی ہیں، ہمارے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان تبدیلیوں سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا پاتے ہیں، یا بڑے کم لوگ ہی ان تبدیلیوں سے اپنے اندر تبدیلی لانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر. ایسی تبدیلی، ایسا بدلاؤ، ایسی نوازش کہ جو دوسرے مہینوں میں سوچی بھی نہیں جا سکتی.
مثال کے طور پر مشہور روایات ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ سب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی. اور دوسری روایت میں اور صراط اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب پہلا رمضان ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ پہلے رات بعد میں دن. ابھی ہم لوگ 21ویں شعبان میں 20 مکمل ہو گیا، اب جو رات ہے کون سی ہے؟ 21ویں، اور جو دن ہونے والا وہ 21واں شعبان کا دن ہوگا. تو پہلے رات جیسے چاند نکلا آدمی رمضان میں داخل ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں؟ ان فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنے لمحے کے لیے؟ پورے مہینے کے لیے. فلم یغلق منها باب، ایک بھی دروازہ پورے رمضان میں بند نہیں ہوتا ہے، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حالانکہ کھول دیا گیا ہے یہ کافی بتانا، لیکن دوسری حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے. یہ تاکید ہے کہ دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہے. حالانکہ کھلا ہے تو اس کا دوسرا نتیجہ کیا ہے کہ بند نہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازے سارے کھول دیے جاتے، کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے. اور جہنم کے وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب، ایک بھی دروازہ جہنم کا پورے رمضان میں کھولا نہیں جاتا ہے. ومردت وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کس طرح کے شیاطین کو؟ جو مردت الجن، بڑے بڑے جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو ہم گناہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم گناہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا 2 جواب کہ ہر شیطان قید نہیں کیا جاتا، جو بڑے بڑے ہیں وہ قید کیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کا اپنا نفس خود شریر ہے. آپ کا اپنا نفس کیا ہے؟ خود شریر ہے. یہ گناہ کرتا کرتا اس کی عادت بن چکی ہے کہ یہ گناہ کرے. کوئی نہ بھی کہے نہ بھی ابھارے تب بھی کیا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من شرور انفسنا، اے اللہ ہم اپنے نفسوں کی شرارت سے تیری پناہ چاہتے ہیں. ہمارے نفس کے اندر جو خود کی شرارت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایگو ہے، انا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. اگر کہیں سے باہر کی کوئی چیز نہ ہو تو یہ نفس کی جو شرارت ہے یہی جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے. کسی کا مال آپ ہڑپ نہ کرے، ربا نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، نمازوں کو وقت پہ پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اگر اس طرح کی خامیاں جو ہمارے نفس کے اندر عام طور سے موجود ہوتی ہیں یہ خود جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. کبر و غرور ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اگر آپ اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہر جگہ وہ اندازہ اس کا ہو جاتا ہے. ریاکاری آپ کے ہمارے اندر اگر ہم اس کی اصلاح نہ کریں تو یہ رہتی ہے. حسد، کینہ، بغض، غصہ، عداوت، یہ ساری کی ساری چیز سب نفس کی شرارتیں. اگر ہم اس سے فائٹ نہ کریں، اس سے جنگ نہ کریں، اس سے لڑائی نہ کریں تو یہاں پر غالب آ جاتا ہے. تو یہ نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ پر کیا ہے ابھارتی رہتی ہیں. اور باقی چھوٹے شیاطین تو اتنا بڑا بدلاؤ ہو رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ہر رات، رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کب آزاد کرتا ہے؟ رمضان کی ہر رات. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر رات اللہ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور پورے رمضان بھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. پورے رمضان بھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم سے فری اور آزاد کر دیا جاتا ہے. آپ یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں، اس مہینے میں ایک رات رکھ دی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے.
یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، اردو ترجمہ والے کیا کرتے ہیں کہ کڑس اور حساب سمجھانے کے لیے کہتے ہیں 83 سال 4 مہینے، کیونکہ 1000 مہینوں کو جب وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کتنا بنتا ہے؟ 83 سال 4 مہینے۔ یہ ترجمہ مناسب نہیں تھا، اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ 83 سال 4 مہینے، کہا خیر من الف شہر۔ یہ تقصیر کے لیے کتنے زیادہ ہیں، کتنے بہتر 1000 مہینوں سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو 1000 کی گنتی کوانٹٹی کو بتانے کے لیے نہیں، یہ تقصیر کے لیے، زیادتی کے لیے آئی ہے، اور یہ عربی زبان کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اگر اے اللہ کے پیغمبر آپ عبداللہ بن ابی کی 70 مرتبہ جنازہ پڑھیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا 71 مرتبہ پڑھ دیں گے تو معاف کر دے گا؟ نہیں، کتنا بھی پڑھتے رہیے، یہ تکثیر کے لیے، زیادتی بیان کرنے کے لیے کہ کتنی بھی مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ امام شافعی نے بڑی عمدہ بات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر اللہ کے پیغمبر کسی کی نماز جنازہ پڑھ دیں گے تو معاف ہو جائے گا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ اگر اللہ کے پیغمبر کسی کے لیے بخشش کر دیں گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ منافقین کو بخش دیا جائے، معاف کیا جائے۔ امام شافعی نے یہ پوائنٹ ذکر کی ہے کہ اس لیے منع کیا گیا کہ آج کے بعد آپ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ آپ دعا کریں اس شخص کے لیے اور اللہ معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو منع کیا جا رہا کہ آپ اس کے لیے دعا ہی نہ کریں، اس لیے منع کر دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ آپ دعا کر دیں گے تو قبول ہو جائے گی۔ تو یہ تقصیر بتانے کے لیے تو یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، ایسے ہی کیا جائے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، اس خزانے کا علم اللہ رب العالمین ہی کے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اس راز سے محروم ہو گیا، من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی اس راز سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہو گیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں دے کر کے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امت پچھلی امتوں سے پہلے جنت میں داخل کی جائے گی انشاءاللہ، عقید ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو اس میں ڈاؤٹ اور شبہات نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امت پچھلی تمام امتوں سے زیادہ تعداد میں اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، دونوں باتیں اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، تو اس میں انشاءاللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کبھی آپ غور کرتے ہیں کہ عمروں کے اعتبار سے، جو عمر ہے، ایج ہے، اس اعتبار سے یہ امت سب سے کم ایج اور عمر والی ہے، تو پھر یہ سب سے زیادہ اعمال اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ پچھلی امتوں میں کسی بھی امت کو کوئی لیلۃ القدر نہیں دی گئی تھی، پچھلی امتوں میں سے کسی بھی امت کے پاس لیلۃ القدر جیسی کوئی رات نہیں تھی۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سنیں، سنن ابن ماجہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، مسند احمد میں، اور روایت صحیح ہے کہ 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اور اتفاق یہ بھی کہ اللہ نے اس کو شہادت نصیب فرما دی۔ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا وہی شہادت بھی پا گیا، اور جو اس کا دوسرا ساتھی تھا وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے گیٹ پہ کھڑا ہوں، اور یہ دونوں بھی کیا ہے، وہاں پر موجود ہیں۔ اتنی دیر میں جنت سے ایک شخص نکل کر آتا ہے اور اس شخص کو پہلے جنت میں لے کر چلا جاتا ہے جو شہید نہیں ہوا، جو شہید ہوا اس کو چھوڑ کر کے اس شخص کو پہلے جنت میں لے کر چلا جاتا ہے جو شہید نہیں ہوا۔ میں یہ دیکھ کے تعجب میں مبتلا ہو گیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس سے پہلے اس دوسرے شخص کو کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ شخص آیا جنت سے نکل کر کے اور دوسرے شخص کو لے کر گیا، پھر اس کو رکھ کر کے آیا اور آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی تمہارے جنت میں آنے کا وقت نہیں ہوا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے یہ خواب بیان کیا، یہ خواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا تو صحابہ کو کیا تعجب تھا کہ یہ شخص جو شہید ہوا ہے وہ کیوں بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ شخص
جو 1 سال کے بعد فوت ہوا اور شہادت اس کو نہیں ملی، یہ کیوں پہلے داخل ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس الذی مات بعدہ بسنۃ، کیا وہ شخص جو شہید کے 1 سال کے بعد فوت ہوا، ادرک رمضان فصامہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ رکھا اور ساری برکتیں اس کی حاصل کی، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو 1 سال کے بعد فوت ہوا اس نے اتنی نمازیں پڑھی؟ صحابہ نے کہا اس وجہ سے اس شہید کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کیا ہے؟ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے اس سے کہیں زیادہ فاصلہ ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ شہید کی اپنی خصوصیت ہے جو کسی اور کو نہیں دی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شہید نہ ہو سکے، کیونکہ شہید تو ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے جو ہر شخص کے حصے میں نہیں آ سکتا ہے۔ تمنا ہر شخص کو کرنی ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی شہادت کے مقام و مرتبے پر فائز ہی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، تمام غزوات میں اللہ کے پیغمبر کے شانہ بشانہ رہے، لیکن موت ہی بستر پر آئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر و تلوار کے نشان نہ ہو، لیکن موت آئی تو بستر پر آئی۔ تو اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ شہادت ایک مقام و مرتبہ اللہ جس کو چاہے اسے دے دے، لیکن رمضان ہر شخص کو مل رہا ہے، رمضان ہر شخص کو مل رہا ہے، نمازیں ہر شخص کو مل رہی ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ شخص جس کو 1 سال کا موقع زیادہ ملا، وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے رمضان پڑھی، اور رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو کتنی بہتر ہے، کس کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ نواز رہا دے رہا ہے، یہ اللہ ہی کے خزانے میں ہے، وہ جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بتانے کی، یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ کس قدر رمضان کا مہینہ برکت اور عظمت والا ہے، کہ اگر اس میں آدمی محروم ہو گیا تو اس سے بڑا محروم روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص۔ تو بڑی ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، پورے 1 سال کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام نزول فرماتے ہیں، جبکہ اب معاملہ یہ ہے کہ پورے سال میں جبریل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کوئی دوسری دلیل موجود نہیں ہے، صرف ایک دلیل موجود ہے کہ وہ آسمان سے کب اترتے ہیں؟ سال میں 1 مرتبہ اترنے کی دلیل موجود ہے، اور وہ ہے شب قدر میں کی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، خاص طور سے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جبریل علیہ السلام کا اس روئے زمین پر اترنا یہ کتنا مبارک معاملہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ رمضان کے مہینوں کو عام مہینوں کی طرح قطعاً نہ سمجھیں، اور اس کے لیے استعداد اور تیاریاں کریں۔ کیا پتا کہ ہمیں آنے والا رمضان مل پائے یا نہ مل پائے۔ ویسے بھی ہمارے پاس جو کمیاں ہیں، جو تقصیر ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ زندگی بڑی تیزی سے اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جا رہی ہے۔ ہم لوگ جتنا رمضان گزار چکے ہیں، شاید اب اتنا رمضان ہماری زندگیوں میں نہ آئے۔ ہم لوگ جتنا رمضان گزار چکے ہیں، شاید اب اتنے رمضان ہماری زندگیوں میں نہ آئے۔ اور یہ بھی بتانے کی بات نہیں ہے کہ جو تقصیر ہم سے رمضانوں میں ہو رہی ہیں، عام دنوں میں ہو رہی ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں۔ دیکھیں ہم بہت جلد اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، بہت جلد چھوڑنے والے ہیں۔ اگلا اسٹیشن ہمارا قبر ہے، اس کے بعد قیامت ہے، حساب کتاب ہے، اور اس کے بعد جنت و جہنم کی طرف جانا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ جو کچھ دنیا میں ہمیں رہنا تھا اکثر حصہ ہم گزار چکے ہیں، اور یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دنیا فریب کی جگہ ہے، یہاں امن و امان نہیں ہے، یہاں سکون نہیں ہے، یہاں پیس نہیں ہے، یہاں چین نہیں، یہاں قرار نہیں ہے۔ اس میں بہت زیادہ اپنا وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بہت مختصر ہے، ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آدمی آیا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا کے صرف 3 دن ہیں، دنیا کے صرف 3 days ہے، 3 دن ہے۔ ایک جو گزرا ہوا کل ہے، اما الامس فقد ذهب بما فيه، ایک گزرا ہوا کل ہے آپ کا، جو گزر گیا، جو کچھ خیر اور بھلائی تھا سب ختم ہو گیا اس میں، اب اسے آپ واپس نہیں لا سکتے۔ آپ اگر 40 سال کے ہو گئے تو 40 سال بیک نہیں لا سکتے آپ۔ جو گزر گیا
وہ گزر گیا. وَأَمَّا الْغَدْ فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ. اور جو ٹمارو آنے والا کل ہے آپ جانتے نہیں کہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ تو یقینی ہے کہ میں نے 37 رمضان اپنی زندگی کے گزار لیے, یہ آنے والا رمضان ملے گا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن جو گزر گیا وہ یقینی ہے کہ ہم نے اتنے رمضان گزار لیے. تو جو گزر گیا اسے آپ لا نہیں سکتے ہیں. جو آنے والا ہے اس کے بارے میں بھروسہ نہیں کہ آپ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے, کیونکہ ہم اور آپ کتنا بھی اطمینان اور قرار اور سکون سے رہیں, کتنا بھی دنیا کے پیچھے بھاگیں اور دوڑیں, کتنی بھی کوششیں کریں, لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ نہ آپ لکھ کر کے دے سکتے ہیں کہ میں آدھا گھنٹہ زندہ رہوں گا, نہ میں لکھ کر کے دے سکتا ہوں. آپ سال 10 سال 20 سال کا انشورنس کرائیں, لیکن نہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں نہ میں لکھ کر کے دے سکتا ہوں کہ میں آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ بعد بھی رہوں گا. ایک لمحہ جو مستقبل کا ہے اس کی بھی ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے, گیان اور خبر نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے بلکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. ہر آدمی ایک لمحہ سوچے. جو لوگ موت کو یاد دیکھیے, زندگی سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ آپ پیدا ہو گئے تو موت ہی آپ کا مقدر ہے, مرنا ہی مرنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہر لمحہ آپ کی زندگی کا کم ہو رہا, مائنس ہو رہا ہے. آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں اپنی اصل زندگی سے, آپ حساب و کتاب سے, آپ ان تمام چیزوں سے قریب ہو رہے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا ہے؟ قیامت قریب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس روئے زمین پر وجود ہو جانا اور آپ کا رخصت ہو جانا کیا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی وہ ظاہر نہیں ہو رہی؟ کیا ایسا نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب قیامت قریب قریب ہے؟ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت وہم فی غفلہ, اور وہ کہاں ہیں؟ غفلت میں. معرضون, اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض اور منہ موڑے ہوئے ہیں. مسجدوں سے منہ موڑ رہے ہیں, نمازوں سے منہ موڑ رہے ہیں, دین سے منہ موڑ رہے ہیں, تمام چیزوں سے. ایک آدمی اس وقت جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے, تعجب یہ کہ ڈگریاں اس کے پاس بھری ہوتی ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں پڑھائی کے لیے جاتا ہے, پڑھائی اور تعلیم کی بنیاد پہ بہترین جاب کرتا ہے, ساری کی ساری چیزیں کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کیا معاملہ ہے. وہ نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے, وہ روزہ رکھنا نہیں جانتا ہے, وہ اللہ کو نہیں جانتا, وہ قبر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اتنی 25-50 سال لوگ پڑھتے ہیں اور سب پڑھنے کے بعد اتنا بیسکلی اور بنیادی سوال کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, حاسبوا انفسکم, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کا محاسبہ کر لو, اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. جو لوگ حساب نہیں کرتے ہیں وہ کبھی حساب نہیں دے پائیں گے. جو لوگ حساب نہیں کرتے ہیں وہ کبھی حساب نہیں دے پائیں گے, کبھی نہیں حساب دے پائیں گے. جو لوگ اس میں آپ میں سے اکاؤنٹنٹ ہوں گے یا محاسب کے پوسٹ پر ہوں گے, ان سے میں پوچھنا چاہوں کہ ہر دن آپ کو حساب کرنا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا ہوتا ہے؟ اگر آپ ہر دن حساب نہ کریں تو ہفتے میں حساب دینا مشکل ہوگا کہ نہیں؟ مہینے میں اور مشکل ہو جائے گا کہ نہیں؟ سال میں اور مشکل ہو جائے گا کہ نہیں؟ 10 سال میں اور مشکل ہو جائے گا کہ نہیں؟ جو لوگ حساب نہیں کرتے ہیں ان کا حساب دینا کیا ہے؟ بہت مشکل ہو جائے گا. اگر آپ ہر دن اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. آپ اپنا حساب کریے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لینا شروع کر دے. تو ایک دن جو گزر گیا جو آپ لا نہیں سکتے ہیں, جو گزر گیا سو گزر گیا, جو آنے والا اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اب کیا ہمارے پاس بچا؟ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَكَ, آج ابھی ٹوڈے یہ آپ کے لیے. فَعَمَلْ بِمَا فِيهِ, تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں جب کہا جاتا ہے اپنے علاقوں میں کہ بھائی نماز پڑھو تو کہتے ہیں جمعے سے پڑھیں گے. آپ کے پاس بھی ہے ایسے؟ جمعے سے پڑھیں گے, رمضان میں یعنی اگلا رمضان انشاءاللہ اچھا گزاریں گے. یہ کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ اگلے رمضان تک یا اگلے جمعے تک رہیں؟ دیکھیے انسان کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو مگر یہ کہ بالکل تیار ہو جانے کے لیے, بالکل تیار ہو جانے کے لیے. جب ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے, آپ اندازہ کریں ہم فلائٹوں سے سفر کرتے ہیں, وقت مقرر ہوتا ہے نا, ہم کتنا پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں.
اگر یہ ہے کہ آپ کو پاکستان اور انڈیا جانا ہے اور فلائٹ والوں نے ٹائم آپ کو نہیں دیا تو آپ کیا کریں گے؟ ہر وقت ریڈی اور تیار رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یا پھر ایسا ہو جائے، کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ فلائٹ کی کمی ہے اور پبلک زیادہ ہے، تو ہر آدمی کیا کرے گا؟ پہلے سے جا کر کے ریڈی رہے گا تاکہ وہ پہنچ جائے۔ جب آپ کو اور ہم کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا کب چھوڑنی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کون سی حالت میں ہونا چاہیے؟ ایسی حالت میں ہونی چاہیے کہ آج اللہ کا فرشتہ آئے تو ہم راضی اور تیار ہیں۔ تو یہ رمضان ہم اور آپ کس طریقے سے گزاریں، کیسے اس کو اہم سمجھیں، یہ بہت زیادہ بہت ضروری ہے۔ کس طریقے سے اس کی تیاری کریں، یہ ایک اشارہ آپ کو کر دوں کہ دین ہماری پراتمکتا اور ہماری اولیت میں ہونا چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہماری دین ہونی چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز دین ہونی چاہیے۔ دین سے اوپر کوئی چیز نہیں ہمارے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے اوپر کوئی چیز بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب تک یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا تو آپ دنیا کو دین کو جیسے لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے ہے، یہاں سے لے لیے تھوڑا سا، یہاں سے، ایسے نہیں دین ہے۔ دین اصل ہے، دنیا کو تھوڑا تھوڑا لیجیے، الٹ لیجیے معاملے کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں بڑے سیریس ہیں، آن دا ٹائم ڈیوٹی، آن دا ٹائم جاب، ساری کی ساری چیزیں بالکل سیکوینس اور ترتیب سے۔ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو 15 دن گیا اور 15 دن نہیں گیا؟ کیوں؟ ہاں؟ تو یار جب دنیا کا آدمی پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ آپ چند دن نماز پڑھے چند دن نہ پڑھے؟ ہم کتنے سیریس ہو کر کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین کے بارے میں ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں، اور بلکہ اکثر جگہوں پر دین ہمارے لیے ترجیحات میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس عادت کو صحیح کریں۔ اصل جو دین ہے، دین ہمارے رگو ریشے میں بھرا ہوا ہونا چاہیے، رگو ریشے میں بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ ہر چیز سے ہم ٹکرا جائیں اس دین کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہر دین سے ہر چیز سے ٹکرا دیں۔ ابھی رمضان کی آمد ہے، مثال دے رہا ہوں، کسی بھی چیز پر کمنٹ کرنا مقصود نہیں ہے، صرف آنکھیں کھولنا مقصود ہے کہ ہم کس چیز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور کس کو کم۔ ابھی دیکھیں گے بہت سارے ہمارے بھائی رمضان کٹس تیار کرتے ہیں، رمضان پیک تیار کر رہے ہوں گے، باقاعدہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ غریب ہمارے بھائی بھی رمضان کی خوشیوں اور برکتوں میں شامل ہو جائے، کھانے پینے کا انتظام ان تک پہنچ جائے۔ اللہ ان تمام بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، یہ ایک بہترین عمل ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کو جن کو ہم راشن پہنچا رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کو اللہ کا دین پہنچائیں، ان کو رمضان کے بارے میں بتائیں، ان کو روزے کے مسائل سکھائیں، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کی توجہ کہاں ہو گئی؟ اس سے ہٹ کر کے اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس راشن پہنچا دیا جائے۔ راشن اگر پہنچ جائے گا تو کیا پورا خیر اور بھلائی مل گئی؟ انسان اگر کھائے بغیر مر جاتا ہے تو اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا، علم کے بغیر اور عمل کے بغیر اگر مر گیا تو ایک انسان خود طے کرے کہ کیا اس کے لیے ضروری ہے۔ سامنے والے سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی آخرت بنانے کی فکر کریں دنیا سے پہلے، اور جو لوگ دنیا بنانے کی فکر پہلے کرتے ہیں وہ آپ کے حقیقی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کی دنیا سے پہلے آپ کے دین کی فکر کرتا ہے، اور جو آپ کے دین کی فکر نہ کرے اللہ کی قسم وہ دوست نہیں ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دشمن ہو جائیں گے آپ کے سوائے وہ لوگ جو آپ کو آپ کے دین کے بارے میں فکر کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، وہی قیامت کے دن اور مرنے کے بعد آپ کے کام آنے والے ہیں۔ باقی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ تو آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کے دنیا سے پہلے آپ کے دین بنانے کی فکر کرتا ہے۔ آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف نہیں، آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صحبت کا جو اثر ہوتا ہے، دوستی کا جو اثر ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بڑا مقام اور مرتبہ یہ نصیب ہوا، یہ اللہ کے پیغمبر کی دوستی نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس صحبت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ نبوت و رسالت سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے دوست تھے،
جگری دوست تھے. اس دوستی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ایمان لانے والوں میں شامل کر دیا, سب سے زیادہ تصدیق کرنے والوں میں شامل کر دیا. اتنی سچائی بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ لقب بھی صدیق ہو گیا, اور جب اس نطفے سے جو اولاد پیدا ہوئی اسے بھی اللہ نے صدیقہ کا نام دے دیا. تو اصل جو جڑ ہوتی ہے وہاں سے اچھے لوگ نکلتے ہیں. ایمان کو اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کر لیجئے, بھر لیجئے. تو رمضان کی آمد سے پہلے اس کے لیے استعداد اور تیاری بہت ضروری ہے. یاد رکھیے ہمارا جو دین ہے نا, یہ دین پلان والا دین ہے. ہماری زندگیوں میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم پلان نہیں کرتے ہیں, اور غالباً انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ اگر پلان نہیں کرتے ہیں, یو پلان ٹو فیل, ایسے کچھ کر کے, کہ اگر آپ پلان نہیں کیے ہوئے ہیں تو آپ فیل ہونے کا پلان کیے بائی ڈیفالٹ. اگر آپ نے کسی چیز کا پلان نہیں کیا ہے, آپ کا پلان نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کا, تو آپ بائی ڈیفالٹ جہنم میں داخل ہونے کا پلان کر چکے ہیں. اگر آپ کا پلان نہیں ہے رمضان کی خیر اور برکت کو اکٹھا کرنے کا, تو آپ پلان کر چکے ہیں کہ آپ رمضان سے محروم ہونے والے ہیں. اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو آپ اس کے اگینسٹ جو چیز ہے اس کا پلان بنا چکے ہیں. پلان یہ نہایت ضروری ہے, جدول بنانا, شیڈول بنانا نہایت ضروری ہے. ہمارا پورا دین پلان پہ ٹکا ہوا ہے, کوئی دین ایسا نہیں. ہمارے پاس خطے بنانا, شیڈول بنانا, ترتیب بنانا, یہ بنیادی چیزیں ہیں. آپ نماز سے پہلے دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کو پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ نماز فوراً پڑھا دی جاتی, آذان دی جاتی ہے, اس لیے تاکہ آپ نماز کے لیے استعداد اور تیاری کریں. نماز سے پہلے آذان دی جاتی ہے نا, آپ کو انفارم کیا جاتا ہے تاکہ آپ نماز کی تیاری کر لیں, آپ کی رکعتیں نہ چھوٹ نہیں پائیں. آپ آ کر بیٹھیں گے تو آپ نماز میں شمار کیے جائیں گے, جتنا بھی انتظار کریں گے. آپ تمام چیزوں میں آپ دیکھیے کہ آپ کو پہلے سے تیار کیا جاتا ہے. جو چیزیں بعد میں ہونی ہوتی ہیں اس کے لیے پہلے سے آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ ایک اہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کے لیے پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی رمضان کا پلان نہیں بنائے ہوئے ہیں, آج مان لیتے ہیں ہم 21 شعبان میں داخل ہو گئے, نہ آپ نے بنایا, نہ میں نے بنایا, نہ انہوں نے بنایا, نہ انہوں نے بنایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ ہم اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کیونکہ پلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ پچھلے رمضان میں کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس کو دور کریں, کس طریقے سے اس رمضان کو اپنی زندگی کا خوبصورت رمضان بنا سکیں. کیا پتہ ہے اس کے بعد رمضان مل پائے یا نہیں پائے. آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے ترتیب بناتا ہے, جو کام اسے رمضان میں کرنے ہیں زندگی کے, وہ پہلے سے کر لیتا ہے تاکہ رمضان کا اکثر حصہ کیا ہے عبادت میں, خیر اور بھلائی میں گزار سکے. اور جن کے پاس پلان نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, پہلے دن آپ دیکھیں گے رمضان کے اندر تراویح میں صفیں بالکل بھری ہوں گی, مسجدیں بھری ہوں گی, دوسرا دن یہ کچھ نظر آئے گا, تیسرے دن اور نظر آئیں گے, چوتھے دن سے وہ صفوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی. پھر آخر عشر جب آئے گا تو بالکل آپ, ہمارے علاقوں میں تو اور بری حال ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب ایک آدمی اللہ سے اتنا قریب ہو گیا تو کیسے اللہ سے دور ہو گیا, پھر وہ کیسے اللہ کے بغیر وہ رہ پا رہا ہے. جب ایک آدمی اتنا قریب ہو گیا اللہ رب العالمین سے تو کیسے دور ہو گیا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب ہوا ہی نہیں اللہ رب العالمین. اللہ سے جو ایک مرتبہ قریب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم اس سے دور نہیں جا سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. جس کو نماز کی عادت لگ گئی, نماز سے قربت ہوگی, نماز کے بغیر اسے نیند نہیں آ سکتی. جس کو ذکر و اذکار کی عادت لگ گئی ہے, اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے, ذکر کے بغیر اس کو سکون اور چین اور قرار نہیں ہو سکتا ہے. ہم اور آپ نقصان کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اگر ایک مہینے کی سیلری بند ہو جائے یا کمپنی سے اعلان ہو جائے کہ تمہیں سیلری نہیں ملنی ہے, تو آپ کو معلوم ہے ایک بڑا اثر ہماری زندگی کے اندر رہے گا. ایک مرتبہ 3000 کا گرامہ آ جاتا ہے تو مالدار سے مالدار لوگوں پر اثر پڑ جاتا ہے. لیکن جماعت اگر چھوٹ جائے تو کوئی اثر نہیں, رکعتیں اگر چھوٹ جائیں تو کوئی اثر نہیں, خیر اور بھلائی اگر چھوٹ جائے تو کوئی اثر نہیں, نمازیں اگر چھوٹ جائیں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے, ہم اللہ سے قریب نہیں ہیں. تو آپ خود سوچیں, خود یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی ابتدا میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے اور اس کی انتہا میں حالت کیا ہوتی ہے. حالانکہ اللہ سے قریب ہونے والا شخص ہر دن اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر اس سے بھاگے گا کیسے؟ کیسے ایک شخص جو پہلے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا, کیسا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان میں وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہوا نظر نہ آئے؟ اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑی فالٹ ہے, بہت بڑا کہیں ہول ہے, بہت بڑا کہیں شغاف ہے, جس کو فل کرنے کی اور صحیح کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے.
تو ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، جو چیزیں پچھلے رمضانوں میں ہوئی ہیں وہ چیزیں اس رمضان میں نہ، تو ایک شیڈول، ایک ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ہم پہلے سمجھ لیں کہ کسی بھی بڑی شخصیت کی آمد پر ہم اسی انداز سے استقبال اور ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑا مہمان آ رہا ہے تو ایسا تو نہیں کہ لنگی بنڈی میں چلے جائیں گے، آپ اسی معیار کا آپ لباس پہن کے اس کا استقبال کریں گے، گندے کپڑوں میں نہیں چلے جائیں گے۔ تب اتنا اہم مہینہ اگر آ رہا ہے تو اس کے استقبال کا طریقہ تو الگ ہونا چاہیے کہ نہیں نا؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کے استقبال کے لیے؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب ایک مرتبہ رمضان داخل ہو گیا تو بڑی تیزی سے ختم ہوگا۔ جو چیزیں رمضان میں کرنی ہے اس کی تیاری ہمیں پہلے کرنی ہوگی، اور تیاریوں میں سب سے پہلی اور بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کریں، ہلکا کریں، کیونکہ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ پھر عبادت کی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا دل اللہ کی طرف کیوں نہیں لگتا ہے؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن خیالات ادھر ادھر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے پھر اس میں لطف اور چاشنی نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی عورت ایمان کی حلاوت کو اور لذت کو نہیں پائے گی، کوئی بھی عورت ایمان کی حلاوت، چاشنی اور مٹھاس کو نہیں پائے گی، حتی یؤدی حق زوجہا، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا کر لے۔ شیخ البانی کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ پہلے میں نماز پڑھتی تھی تو بڑا دل لگتا تھا، عبادات میں بڑا دل لگتا تھا، اچھا لگتا تھا، شادی کے بعد جو ہے اب وہ روحانیت نہیں رہے گی، وہ چاشنی نہیں رہے گی، وہ مٹھاس جو مجھے نماز روزوں میں ملتی تھی نہیں مل پا رہی۔ تو شیخ البانی نے کہا لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہو۔ اب عورتیں سوچتی ہیں کہ اس سے کیا کنیکشن ہے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہنے لگی کہ اس سے اس کا کیا کنیکشن ہے، نماز روزے سے اس کا کیا اثر ہے؟ تو شیخ البانی نے سنن ترمذی کی روایت پیش کی کہ جب تک کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق جو اللہ نے اس پر ضروری قرار دیے ہیں ادا نہ کرے، وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرے گی تو ایمان کی حلاوت، چاشنی اور مٹھاس نہیں مل پائے گی۔ تو یہ ہم جب عبادت کرتے ہیں، یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم گناہوں کے ساتھ، جیسے عورت اگر شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے تو نماز روزوں کی مٹھاس نہیں پاتی ہے، ایسے اگر ہم گناہوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں نا تو پھر اس کی عبادت کی مٹھاس اور لذت نہیں مل پاتی ہے۔ پھر کرنا کیا ہوگا؟ گناہوں کو سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہلکا کرنے کی کوشش کیجیے، گناہوں سے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کی کوشش۔ انسان کی دو ہی حالت ہے جو قرآن میں بیان کی گئی، کتنی حالت؟ کون بتا سکتا ہے؟ یا تو وہ تائب ہوگا یا تو وہ ظالم ہوگا۔ تائب جانتے ہیں؟ یا تو وہ توبہ کرنے والا ہوگا اور اللہ کا محبوب ہو جائے گا، یا ظلم کرنے والا ہوگا اور اپنے آپ کو جہنم ملے۔ تیسری کوئی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ یا تو آپ توبہ کرنے والے ہوں گے یا آپ توبہ نہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے، فیصلے آپ کے اختیار میں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کریں یہی لوگ کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ تو دو ہی حالت ہو سکتی ہے، یا تو ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر کے اپنے آپ پر رحم کرنے والے ہوں گے، یا توبہ نہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو توبہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اریز ہوتے ہیں، مٹائے دیے جاتے ہیں، پھر آپ کا نمازوں میں، آپ کا روزوں میں، آپ کا حج میں، آپ کا زکوٰۃ میں، تمام چیزوں میں آپ دیکھیں گے حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس پائیں گے۔ تمام چیزوں میں آپ دیکھیں گے کیا ہے؟ جیسے کہتے نہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، یا کسی چیز کے ساتھ آپ مرتبط ہیں، جڑے ہوئے ہوں، تو بہتر سے بہتر چیز بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ کو لذت نہیں ملتی ہے۔ آپ کو لیٹرین باتھ روم آئی ہوئی ہو یا کہیں جانا ہو، ایمرجنسی ہو، اور کوئی آدمی کھانے سے بہتر بہت بہترین کھانا آپ کا لے کر آئے تو آپ کا من کرے گا۔ ایسے ہی جب انسان ان چیزوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے تو ایمان کی لذت، عبادت کی لذت وغیرہ اس کو محسوس نہیں ہو پائے۔ اس کو چاہیے کہ ان چیزوں سے فارغ کر لے اپنے آپ کو، پھر اس کے کھانے کا، عبادت کرنے کا، تمام چیزوں کا کیا ہے؟ اپنا ایک ذوق اور مزہ نظر آئے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کثرت سے کرے۔ التائب من الذنب
کم لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ گناہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے، گناہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میرے بندے گناہ کی کرتے ہیں یا ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ نے کہا جب میرے بندے نیک اور صالح بندوں کا، جنتی بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اس سے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے گناہوں پر مصر اور ڈٹے نہیں رہتے ہیں، ایک مرتبہ کر لینے کے بعد دوبارہ اسے نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے وہ دوبارہ ایسا نہیں کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ اگر وہی گناہ سرزد ہو جاتا پھر سے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ مومن آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں رکھا ہے کہ اس سے گناہ ہوگا، گناہوں سے بچایا ہے جس کو اللہ نے، وہ فرشتوں کی ذات ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہمارے باپ آدم سے اگر خطا ہو گئی ہے تو پھر ہم انہی کے اولاد ہیں، ہم سے کیسے خطا اور غلطی نہیں ہوگی؟ تو ہم سے خطا اور غلطی ہوگی، لیکن اللہ نے کہا توبہ کرنے والے لوگ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ رب العالمین کا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے تو اس کے التواب کا معنی کیا ہوگا؟ اگر اللہ سے آپ مانگیں گے نہیں بخشش و مغفرت تو غفور و غفار کا معنی کیا رہ جائے گا؟ اگر آپ باپ ہیں کوئی آپ کو باپ نہ کہے تو فائدہ کیا ہو جائے، کیا رہے گا؟ اگر آپ شوہر ہیں کوئی عورت آپ کو شوہر نہ مانے تو فائدہ کیا ہو جائے گا؟ کیا فائدہ ہوگا آپ کا شادی کرنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا بچے ہونے کا جب کوئی آپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا نام ہی تواب ہے اور آپ گناہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ اللہ نے اپنا نام اسی لیے تواب رکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ توبہ صرف قبول کرتا ہے، کہا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ غفور اور غفار کا بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حلیم کہا اپنے آپ کو کہ کسی بھی گناہ کی سزا وہ فوراً نہیں دیتا ہے۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھیں گے کہ غفور کے ساتھ حلیم کا لفظ استعمال کیا۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد فوراً اس کی سزا نہ دے، بندے کو موقع دے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا حلیم ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ پر فوراً ہماری پکڑ کرنا شروع کر دے تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ نے موقع دے رکھا، کب تک؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں نہیں پہنچ جاتا ہے اس وقت تک کبھی بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہے؟ کھول رکھا ہے، لیکن توبہ میں ڈیلے نہیں کرے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ غرغرے کی حالت کب اس پر واقع ہو جائے گی۔ اگر فرعون یہ بات جانتا تو غرغرے سے پہلے کہہ دیتا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن غرغرے کی حالت میں پہنچنے کے بعد کہا رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کا ایمان فائدہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ، اس شخص کی توبہ نہیں ہے کہ جب موت اس کے پاس حاضر ہو جائے تو کہے کہ انی تبت الآن، اے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو غرغرے کی حالت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھول رکھا، آج آپ توبہ کریں گے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ چھوٹے موٹے سارے گناہ تو اللہ نماز روزوں کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ہم انسان ہیں، کبھی پڑوسیوں کو تکلیف دے دیے، کچھ تکلیف ہو گئی، کبھی کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا، کبھی کچھ کوتاہی ہو گئی، لیکن نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، تو ان تمام چیزوں سے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ختم کر دی جاتی ہیں۔ اب بڑے بڑے گناہ ہیں، جو بڑے گناہ اگر کسی سے سرزد ہو گئے، ہم اہل السنہ والجماعہ ہم کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کی وجہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑے گناہ اگر سرزد ہو گئے ہیں، آدمی اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اور سچی توبہ کی جو ریکوائرمنٹ اور شرائط اللہ نے بیان کی، الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑ دیں، والندم علی ما فعل، جو گناہ ہوا اس پہ شرمندہ ہو، والعزم الا یعود، اور یہ پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اور اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے تو اس کو لوٹا دے،
یہ ہوگی توبہ کی ریکوائرمنٹ. اگر اس طریقے سے کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو ظاہر ہے دنیا لوٹاتی ہے، اللہ نہیں لوٹاتا ہے. اللہ، اس کا نام تو کریم ہے. اس کا نام کیا ہے؟ کریم ہے. وہ بہت نوازنے والا، عطا کرنے والا. کون ہے جو اس کے پاس سے واپس آ جائے اور ڈھنگ سے مانگے اور اللہ اسے واپس کر دے؟ کوئی ایک بندہ تو بتائے. جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی کہ اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا. وہ ابو سفیان بن حرب جو پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے، کیا وہ اسلام کی آغوش میں آ جانے کے بعد رضی اللہ عنہ و رضوان نہیں کہا؟ جس نے اس کے نبی کو زمانے تک تکلیف پہنچائی، اللہ کہتا ہے کہ ابو سفیان سے وہ راضی ہو گیا. کہا کہ نہیں. جس خالد بن ولید کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، کیا اس خالد بن ولید کے بارے میں اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ؟ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی خالد بن ولید کو یہ نہیں کہا کہ سیف اللہ، کہ اللہ کی تلوار ہے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ خالق ہے ہمارا. ہم اور آپ سے سب سے زیادہ ہم سے محبت اور پیار اور شفقت کرنے والا ہے. وہ واپس نہیں کرتا ہے. آپ جائیں تو اس کے پاس کوئی ایک بندہ تو بتائے جو اس کے پاس گیا ہو واپس آ گیا، اللہ نے اسے معاف نہ کیا ہو، درگزر نہ کیا ہو. فرعون جیسا ظالم و جابری شخص اگر اللہ رب العالمین سے مانگتا تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا. کوئی ایسا جرم اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے جسے اللہ معاف نہ کرتا ہو، سوائے اس کے کہ اگر آپ شرک کی حالت میں فوت ہو گئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، کیونکہ یہ اس کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہے، اس کے حق کے ساتھ ناانصافی ہے. باقی اگر آدمی جرم کر کے مرا ہے، گناہ کر کے مرا ہے، تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے. توبہ کے بغیر بھی مر گیا تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے. اللہ چاہے معاف کر دے اور چاہے تو اس کے ساتھ عدل کرتے ہوئے اس پر اس کو سزا دے اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دے. آپ اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کو جانتے نہیں ہیں. ہم دنیا کے سامنے اتنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، واللہ کبھی تعجب ہوتا ہے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے کیوں نہیں پھیلتے ہیں؟ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ یہ امیدیں اللہ سے کیوں نہیں لگائی جاتی ہیں؟ یہ خوف اور ڈر جو لوگوں سے ہوتا ہے یہ اللہ سے کیوں نہیں؟ اگر یہ اللہ رب العالمین سے پیدا ہو جائے تو کسی کے خوف کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. اگر اللہ سے امیدیں وابستہ ہو جائیں تو کسی سے امید نہیں رہے گی. اگر اللہ رب العالمین سے آرزویں وابستہ ہو جائیں تو کسی سے آرزو کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن جب آدمی ایک دربار چھوڑ دیتا ہے اللہ کا تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کبھی دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھتے ہیں، کتنی کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا ان کے پاس؟ یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا ان کے پاس؟ یہ اطمینان اور سکون اور قرار کہاں سے آیا ان کے پاس؟ آپ صحابہ کی زندگیوں کا جب ذکر ہوتا ہو اور غربت ذکر کی جاتی ہو تو آپ یہ مت سمجھیے کہ صحابہ پریشان حال تھے اور یہ تھے وہ تھے. وہ اپنی لائف سے بڑے خوش تھے، وہ اپنی زندگیوں سے بڑے خوش تھے. کیا آپ نے دیکھا نہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ابو جہل سے کہ میں تو اپنے رب کی جنت کو دیکھ رہی ہوں؟ وہ اپنی زندگیوں سے مایوس نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج اللہ کے نام پہ میری زندگی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے کیا ہیں، شروع کر دیجیے. وہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی، مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی صورتحال بالکل الگ ہوتی ہے. من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاء. وہ تو اللہ رب العالمین سے ملنے کا مشتاق ہوتا، اللہ اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون آدمی جو مرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے تو مرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا عائشہ معاملہ ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ پہلے ہی اس کا انجام اسے بتا دیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے مومن آدمی یہ بشارت سن کر کے جاتا ہے اور اس کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جو اس نے دنیا سے کمپرومائز نہیں کیا، آخرت سے کمپرومائز نہیں کیا، دنیا کو دھتکار دیا، اس نے بہت اچھا سودا کیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرشتہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے، مرنے والے کو بشارت دیتا ہے کہ کم نہ کرو، ٹینشن مت لو، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. مومن آدمی دنیا سے خوشخبری سن کر کے رخصت ہوتا ہے، لیکن اب وقت نہیں رہتا کہ وہ آپ کو ہم کو بتا سکے. وہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہوتا ہے لیکن دنیا میں ابھی اس کا وجود باقی رہتا ہے. ایسے دنیا دار لوگ اس دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی ان کے انجام کی خبر ہو جاتی ہے. پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، وہ جو مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اپنی زندگیوں کو یہاں تک لائیے،
ابھی ہم بہت دور ہیں اپنی منزل سے، بہت دور ہے اپنے منزل سے، اپنے آپ کو اس منزل تک لانے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ ہے۔ توبہ کے ذریعے سے ایمان اور جتنی بھی عبادات ہیں اس کے اندر حلاوت، چاشنی اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کے دروازے پر دستک دیجیے اور کثرت سے توبہ کیجیے، اور توبہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ امام قرطبی نے لکھا سورہ نور کی آیت کی تفسیر میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بغیر کسی استثناء کے، ابو بکر تم ہو، عمر تم ہو، عثمان تم ہو، علی تم ہو، کوئی بھی ہو، سب لوگ اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ توبہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو توبہ نہیں کرتے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، جو توبہ نہیں کرتے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ مت سوچیں میں کیوں توبہ کروں، میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا صبح سے، مجھ سے تو کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا ہے۔ تو گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے یا گناہ نہیں ہوا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کون سی ادا اللہ رب العالمین کو ناپسند اور ناگوار گزری، آپ کو نہیں معلوم۔ اس لیے توبہ کثرت سے کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ اگر آپ سے گناہ نہیں ہوئے اور توبہ کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی گریڈ، آپ کے درجات کیا ہے؟ بلند ہو جائیں گے۔ تو توبہ، اگر آپ توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو رمضان آپ کا بہتر اور اچھا بن سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو کرنے کی ہے، وہ ہے نیت الصالحہ، سچی نیت، یا نیت الصادقہ، نیت الصادقہ، سچی نیت کرنا۔ سچی نیت اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ ہے جو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمارے دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت۔ کسی بھی کامیابی کا پہلا اسٹیپ اور زینہ کیا ہے؟ نیت ہے، سچی نیت ہے۔ کسی بھی کامیابی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس نیت ہی نہیں ہے، سچی نیت ہی نہیں، تو آپ کبھی بھی اس فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ڈاکٹر تبھی بن پاتے ہیں جب آپ ڈاکٹر بننے کا ہم اور غم بنا لے جاتے ہیں، ایک سچی نیت کر لیتے ہیں تبھی، ورنہ بہت سارے لوگ راستے میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو سچی نیت کر لینا یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ تو سچی نیت اللہ رب العالمین سے ہمیشہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نیتوں پر بھی اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ نیتوں پر بھی کیا ہے؟ اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملها فلہ بہ حسنہ، کسی آدمی نے بھلائی کا ارادہ کیا اور نہ بھی کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا، اور کر لے جائے تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، اور پھر اللہ جس قدر چاہے بڑھا چڑھا کر کے۔ اور اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی نہیں کیا آپ نے، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، برائی کا ارادہ کیا اور اللہ کا خوف اور ڈر آیا تو برائی نہیں کیا تو اس پر اس کی نیکی لکھ دی گئی۔ اور اگر برائی کیا تو کتنی برائی لکھی گئی؟ وہ بھی کس طریقے سے؟ ٹیمپریری لکھی گئی، اریز اور مٹایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لے تو اس کو مٹا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ پتھر کی لکیر ہو گئی، جتنی بھی اس نے برائیاں کی ہیں توبہ کر لیتا تو سب کو مٹا دو۔ حج کر لیا سنت کے مطابق، اللہ کے لیے سارے پچھلے دھل دیے گئے، پچھلے سارے کیا ہو گئے؟ ساری کی ساری چیزیں مٹا دی گئیں۔ تو جتنی بھی برائیاں ہیں سب میں کیا گنجائش اللہ نے رکھی ہے؟ مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لیا تو سب مٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے پاس حاضر ہوتا تو اس کے پاس صرف نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہا کرتے تھے کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کا 1 10 پر غالب آ جائے۔ بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کا 1 10 پر غالب آ جائے۔ نہیں سمجھ پائے؟ کون سمجھا سکتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو 1 نیکی لے آئے وہ 10 نیکی کے برابر ہے۔ برائی آپ ایک دن میں 1 کیے، برائی آپ ایک دن میں نہیں، برائی ایک دن میں 10 کیے اور نیکی 1 کیے تو کیا ہوا؟ بیلنس برابر ہوا۔ برائی آپ نے 10 اور نیکی 1،
تو بیلنس ہو گیا. کیا کہتے ہیں کہ جس کا ایک 10 پر غالب آ جائے. یعنی اتنی برائیاں کرے کہ نیکیاں ایک کرے تو برائی 20 کرے, تب جا کر کے غالب ہوا نا. تو یہ کتنی بڑی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اسی لیے جو جہنم میں داخل ہو رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. اللہ نے اس کے لیے ارادہ نہیں کیا کہ جہنم میں داخل ہو, یعنی ارادہ کونیہ کیا, ارادہ شرعیہ نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کے جہنم میں داخل نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے آپ پر ظلم کر کے جہنم میں داخل ہو رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو جنت میں داخلے کے لیے اتنے راستے ہموار اس کے لیے کیے, لیکن اس نے اپنے لیے جہنم کو چنا اور منتخب کیا. اس لیے آپ دیکھیں تو تھوڑی بھی اگر آدمی محنت کر لے تو جنت میں داخلہ کیا اس کے لیے آسان اور ایزی ہو سکتا ہے. اس لیے دوسری اہم چیز ہے نیت صادقہ, اچھی نیت اللہ رب العالمین سے کریں. یعنی رمضان کی آمد سے پہلے پہلے رمضان کا جدول اور شیڈول بنا لیں. اور رمضان کا جدول اور شیڈول کس طریقے سے بنا لیں آپ؟ کیا طریقہ کار ہے بنانے کا؟ ایک مثال, آپ نماز سب سے بنیادی چیز ہے. نماز کیا ہے؟ بنیادی. یہ عہد کر لیں پختہ کہ رمضان ابھی سے ایک بھی نماز آپ کی چھوٹے گی نہیں. با جماعت نماز ادا کریں گے اور تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ سب سے پہلی بنیادی چیز, یہ اس طریقہ ارادہ بنا. اگر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا اور کبھی کسی وجہ سے کوئی رکعت چھوٹ گئی تو آپ کی وہ چھوٹی ہوئی رکعت کاؤنٹ نہیں کی جائے گی, آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب لکھا جائے گا. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز. آپ ایک چیز جانتے ہیں, وقت بہرحال بہت زیادہ ہو گیا, نماز کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اور اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ خیراتی چیزوں میں اتنا زیادہ توجہ کرتے ہیں اور نماز روزہ وغیرہ کو کہتے ہیں سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. انسان کی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے کوئی بھی عمل نماز کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا ہے, کوئی بھی ہو. اور کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت نہیں ہو سکتی جو نماز کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من صلی 40 یوما فی جماعت, جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی. کتنی شرط ہو رہی ہے؟ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. چوتھی شرط. کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیا ملتا ہے اس کو؟ کتبت لہو براءتان, براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. 2 چیزوں سے اس کو آزادی مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. ایک یہ کہ یہ منافق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ منافق آدمی کر ہی نہیں سکتا 40 دن نماز ان شروط کے ساتھ. امپاسبل ہے, ناممکن ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پچھلی صف میں وہ لوگ ہوتے تھے معلوم النفاق, جن کا نفاق واضح تھا. عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمواری, اس طرح کے لوگ پچھلی صفوں میں ہوتے تھے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منافق آدمی ان 4 شرطوں کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھ لے. اور اگر ہم اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کس بات کی نشانی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. میں اپنے سے شروع کرتا ہوں. میرے اندر خود یہ کوتاہی ہے. میں تذکیر اور ریمائنڈ کرا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, آپ کو بھی دے. لیکن کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کی زندگی میں کبھی یہ موقع آیا ہے جو اس نے 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کے لیے, تو اس کے اللہ کا معاملہ ہے, نماز پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ 40 دن. کوئی بھی آپ میں سے اتنی عمر گزر گئی, کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ بتانا ریا نہیں ہوگا, صرف بھائیوں کو ابھارنا اور یہ ہوگا. آپ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں. اور اگر نہیں پڑھا ہے آپ نے تو آج سے
انشاءاللہ ابھی سے یہ عہد کر لیجئے، اور 40 دنوں کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ جو دیکھیں گے وہ ناقابل برداشت ہوگا، ناقابل بیان ہوگا۔ آپ سنت کے مطابق اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، 40 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کی ایمان کے اندر اور آپ کی تمام چیزوں کے اندر جو بدلاؤ ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا۔ آپ آج سے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد 40ویں دن کے بعد ہم ملتے ہیں، دیکھیں کیا فرق نظر آئے گا آپ کی زندگی میں۔ تو پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کا شیڈول بنائے گی، اب بغیر کسی اہم ریزن کے ہماری جماعت نہیں چھوٹے گی۔ دوسری چیز کیا ہے رمضان میں؟ اہم چیز کیا ہے رمضان کی؟ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے کے ساتھ اس کو بچانا بھی ہوتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کو بچانا بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، یا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، دغا دینے سے، حسد کرنے سے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ روزہ جیسی عظیم عبادت کا کوئی حصہ کم نہ ہونے پائے، کیونکہ اس کا بدلہ بے حد و حساب اللہ رب العالمین دے گا، بے حد و حساب دے گا، اس میں آپ کمی نہ کریں۔ تیسری چیز یہ کہ یہ مہینہ شہر القرآن سے جانا جاتا ہے۔ ایسے تو پورے سال ہمیں قرآن پڑھنا ہے، سال کے ہر دن میں پڑھنا ہے اور دن کے اکثر حصوں میں پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس مہینے کا قرآن سے خصوصی تعلق ہے، وہ تعلق ہم ہر حال میں کیا ہے؟ برقرار رکھیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کا دور کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ جس سال وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ دور کیا، اور سال 2 مرتبہ دور کیا۔ تو ہم اور آپ اس پہلو پر بھی خوب توجہ کریں۔ 2 طریقے سے ہمیں ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ تلاوت کی، اور دوسرے قرآن کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی۔ ایک وقت تلاوت کے لیے اگر خاص کر رہے ہیں تو دوسرا وقت اس کو سمجھنے اور غور و فکر کے لیے، تاکہ تلاوت سے ثواب میں اضافہ ہو اور غور و فکر سے زندگی کے اندر انقلاب اور ریگولیشن۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنی ہے؟ ساری چیزیں خیر اور بھلائی کی، اطاعت و فرما برداری، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا چارٹ۔ صدقہ ایک اہم چیز ہے اس مہینے کے اندر، کیونکہ نبی علیہ السلام کے متعلق عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کالریح المرسلہ، جیسے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں، اس برق رفتاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے مہینوں میں آپ کتنا اللہ کے نام نکالتے ہیں۔ اب تو پریشانی یہ ہے کہ جتنا بھی اکاؤنٹ میں آتا ہے سب اپنا ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، کوئی نہ 2%، نہ 4%، نہ 6%، کچھ بھی نہیں۔ چند لوگ اللہ کے نیک صالح بندوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سمجھتے ہیں جتنا آیا وہ تو ہم نے کمایا، صرف ہمارا ہے۔ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ تو کبھی یہ مت سمجھے کہ جو اللہ نے دیا ہے صرف آپ کو دیا، آپ کے ذریعے سے اوروں کو بھی پہنچانا ہے۔ ان کو اللہ نے نہیں دیا تو آپ کو سبب اور ذریعہ بنائے کہ آپ پہنچائیں، تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ ورنہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، انہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن انہیں نہ دے کر کے آپ کو اللہ رب العالمین نے سبب اور ذریعہ بنائے کہ اللہ کے بندے ہم نے تجھے زیادہ دیا ہے تو وہ زیادہ اس کو دے دے تاکہ تیرے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا مال ہے۔ تو آپ کو جو آپ کو مل رہا ہے یہ مت سمجھے کہ بس آپ ہی کے لیے ہے، اس میں دوسرے لوگوں کا حق ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور رمضان میں یہ معاملہ بہت زیادہ ہو جائے، رمضان میں یہ معاملہ بہت زیادہ ہو جائے۔ خیر ہم اس درجے کا ایمان تو نہیں رکھتے ہیں کہ وہ پوری باتیں بیان کریں، ہمیں اور آپ کو قصہ اور کہانی لگے گا، لیکن ایک آدمی ایک مثال کے طور پر 10,000 کما رہا ہے، 10,000 آنے ہیں، تو ایک ضروری خرچ اس کا جو رمضان میں ہے، بیسک اور بنیادی خرچ کے بعد کوشش یہ کرے کہ پورا اماؤنٹ وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کر دیں۔ یہ خرچ کرنا ہوا کہ بیسکلی اماؤنٹ کیا، اتنا ضرور اپنا دل گردہ پیدا کر ہی لیجئے کہ بیسکلی اماؤنٹ جو آپ کے گھر والوں کے لیے ضروری ہے اس کو سائڈ میں کر کے نکال کر کے آپ باقی مال سے اللہ رب العالمین سے تجارت کرنا شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تجارت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے اور آپ کی نجات اور بخشش اور کا ذریعہ بن جائے۔ مال اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ تو رمضان کے مہینوں میں اس پر بھی دھیان دیجیے۔ یہ جو جہنم ہے نا،
جہنم سے بچانے کے لیے مال بہت اہم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا, میں ایک دن غور کر رہا تھا, حالانکہ پڑھائی کے زمانے میں اس پر بحث نہیں ہوئی, ایک دن غور کر رہا تھا, صحیح بخاری کی جو روایت, اتقوا النار ولو بشق تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ صدقہ کرو اے عورتوں کی جماعت, میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے. تو اس وقت دماغ میں یہ آیا, عورتیں تو کماتی نہیں, ان کی ذمہ داری تو خود مردوں پر ہے, تو صدقہ اور خیرات کرنا تو مردوں کے لیے زیادہ ایزی اور آسان ہے, عورتوں کے پاس تو نہیں ہوتا. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا جو کماتی نہیں ہیں, ان سے کہا کہ صدقہ کرو, فإني أريتكن أكثر أهل النار, میں نے تمہیں جہنم میں بڑی تعداد میں دیکھا ہے. تو جو وہ ذات جو کماتی نہ ہو, جس کے پاس پیسے نہ ہو, جب وہ صدقہ کرے گی تو جہنم سے بچ جائے گی. تو آپ اور ہم کس قدر صدقہ میں آگے ہونا چاہیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں, ان کے پاس نہیں ہوتے. جب ان کو کہا گیا تو ہم کس قدر اس کے زیادہ مستحق ہیں. تو ان چیزوں کی طرف توجہ کریں, یعنی آپ توبہ کریں, اس سے انشاءاللہ رب العالمین رمضان کے مٹھاس آپ کو محسوس ہوگی. اور دوسری یہ کہ نیت صادقہ کریں, یعنی اچھا پلان بنائیں اور ترتیب اور جدول بنائیں کہ کس طریقے سے اس رمضان کا پورا وقت آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے. کیونکہ جن اوقات کا شیڈول آپ کے پاس نہیں ہے وہ بائی ڈیفالٹ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو جاتے ہیں. آپ کبھی بھی دیکھیں, جن بھی اوقات کو آپ نے مرتب نہیں کیا ہے وہ اوقات کہاں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. کبھی بھی دیکھ لیں, آپ اپنے 24 گھنٹے کا حساب دیکھیں, اگر 24 گھنٹے کو آپ نے مرتب نہیں کیا, اس کا شیڈول آپ کے پاس نہیں ہے, تو وہ فری وقت اکثر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اللہ کی سرکشی میں ہی استعمال ہو جاتے ہیں. اس لیے وقت کو سب سے قیمتی دولت سمجھتے ہوئے اس کا شیڈول ضرور مرتب کر لیجیے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں رمضان گزارا جا سکے. عورتوں پر کھانے پینے کا بہت زیادہ بوجھ مت ڈالیے. کچھ جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے. معافی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, کئی بھائیوں نے بتایا بھی کہ رمضان میں ان کی جو بل ہے گھر کے خرچ کی وہ بڑھ جاتی ہے. تو رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے, بقدر کفاف جو ضروری ہے اتنا ہی کھائیے پیجیے. عید رمضان کے بعد جب عید آ جائے وہاں سے کھانے پینے کا کام شروع کر دیجیے. رمضان میں ہلکا کھائیے تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو, کمزوری نہ ہو. عورتوں کو بھی تھوڑا فری رکھیے, بہت زیادہ کچن میں مشغول مت رکھیے کہ وہ عبادت وغیرہ نہ کر سکیں. تو ایسا رہے کہ دونوں لوگ, سب لوگ گھر کے مل کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کا وقت گزار سکیں. ہمارے پاس عورتیں ظہر سے کچن میں چلی جاتی ہیں تو مغرب تک وہ کچن میں رہتی. اتنا لمبا کھانا اور پکوان نہ بنوائیے, مختصر پہ گزارا کر لیجیے, کھجور اور پانی سے افطار کر لیجیے, کوئی ہلکا پھلکا کھانا کھا لیجیے تاکہ عورتیں بھی اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزار سکیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اگر یہ عمل کرتی ہیں تو ثواب نہیں ملے گا. ایک بات یاد کر بتا دوں آپ کو, بہت ساری ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں کھانا پکانے سے پریشان ہو جاتی ہیں. روزہ داروں کے لیے کھانا تیار کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا عمل ہے, تو ان کا یہ عمل مکمل عبادت میں کاؤنٹ کیا جائے گا. اس لیے وہ کسی کے پریشر اور دباؤ میں کون کیا کہے گا یہ نہ سوچ کر کے یہ نیت کر کے کھانا تیار کرے کہ میں ان بندوں کے لیے افطار تیار کر رہی ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں. اور اس طریقے سے افطار کرانے کا جو اجر و ثواب اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا, انشاءاللہ ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں اس اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گی. مرد سو رہا ہوتا ہے, عورتیں سحری کے لیے اٹھ کر کے یہ عمل کر رہی ہوتی ہیں. یہ بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے. لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے اس کو خالص کر لیں تاکہ آپ کا یہ کھانا بنانا وغیرہ سب کیا ہے عبادت میں شمار کیا جائے. وقت میں نے زیادہ لیا, اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں, اور مسائل بھی آپ کے سامنے بالکل ذکر نہیں کیے جا سکے. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ تھی کہ ہم اس رمضان کو کیسے بہتر بنا سکیں اس کے لیے فکر مند ضرور ہو جائیں. ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. جو وقت گزر گیا بہت زیادہ ہے, گزر گیا, جو بچا ہوا بہت مختصر ہے. اللہ تعالی ہمارے ہر لمحے کو اپنی رضا اور عبادت والے اعمال میں لگا دے. اللہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے ہوں, اور ان اعمال سے اللہ ہمیں بچا لے جو اللہ کی ناراضگی کا, اس کے غصے کا سبب اور ذریعہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے, اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے. اللہ تعالیٰ نے جتنی خیرات اور برکات رمضان کے مہینے میں رکھی ہیں, اللہ ان تمام کو سمیٹنے کی, اکٹھا اور جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کی محرومی سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو محفوظ کر لے اور بچا لے. آمین.